السلام علیکم، روزنامہ جنگ کی نئی سیریز میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آج کی روزنامہ جنگ کے اندر جو ہے وہ کون کون سی مین ہیڈ لائنز اور کون کون سی مین سرخیاں تھیں۔ اس میں اگر ہم بات کریں کہ آج کی مین ہیڈ لائن کون سی تھی تو وہ تھی عمران شاہ محمود کو 10 سال قید، سزا و مشقت ہو گئی اور خصوصی عدالت میں سابق وزیر اعظم کا 342 کا بیان ریکارڈ سائفر کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ یہ کل کی سب سے جو ہے وہ بڑی خبر تھی کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال جو ہے وہ قید کی سزا جو ہے وہ سنا دی گئی ہے، سزا و مشقت۔ اور پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے کل یوم سیاہ جو ہے وہ منایا گیا اور انہوں نے یوم سیاہ کا جو ہے وہ اعلان کیا۔ دوسری جو مین سرخی تھی وہ تھی وفاقی کابینہ ایف بی آر کی تنظیم نو اور ڈیجیٹائزیشن کی منظوری، اصلاحات آئندہ منتخب حکومت ہی کر سکتی ہے، الیکشن کمیشن کا کہنا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس چھوٹی سرخیاں تھیں ان میں تھی پہلے بھی ملک کو برے حالات سے نکالا تھا، آئندہ بھی بچائیں گے، صدر آصف علی زرداری کا کہنا تھا۔ دوسری طرف جناب شہباز شریف نے ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ پی ٹی آئی کے خلاف ثبوت قرار دے دی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے شہباز حکومت میں کرپشن میں کمی ہوئی، عمران کے دور میں اس محاذ پر کام کم ہوا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ تھی سی بی پی ٹی آئی ریلی کے دوران دھماکہ، 4 افراد جاں بحق۔ اس کے علاوہ جو ہے سائفر کیس میں عمران کو سزا کی ٹائمنگ اہمیت کی حامل۔ اور اس کے بعد ہے ہمارے سیاسی مخالفین کے پاس مستقبل کا کوئی پروگرام نہیں ہے، ہمایوں اختر کا کہنا تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر فہمیدہ مرزا 5 مرتبہ قومی اسمبلی کی رکن رہیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے بیک پیج کے اوپر جو ہے آج ہمارے پاس مین کون کون سی ہیڈ لائنز جو ہے وہ موجود تھیں۔ اگر ہم بیک پیج کی بات کریں تو اس میں 5 شہر سیف سٹی پروجیکٹ سے منسلک الیکشن معاملات کنٹرول میں ہیں، یہ کہنا تھا محسن نقوی کا۔ اس کے علاوہ عمران کو سائفر لہرا کر ملک کے ساکھ کو نقصان پہنچانے کی سزا ملی۔ اس کے علاوہ پاکستان میں مہنگائی اور غربت کو جڑ سے ختم کر دیں گے، عبدالعلیم خان کا کہنا تھا۔ وعدہ کرتے ہیں تنخواہ میں 5 سال میں دگنی کر دیں گے، آصفہ بھٹو کا کہنا تھا۔ حالات بتا رہے ہیں مرکز اور صوبے میں مسلم لیگ نون حکومت بنائے گی، رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا۔ 3 خودکشیاں، گھریلو ناچاکی پر بیوی قتل، ساس زخمی کر کے خود کو گولی مار لی۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس جو بڑی سرخیاں تھیں ان میں تھی سائفر کیس کے فیصلے سے پی ٹی آئی کو منفی اثرات کا سامنا کرنا پڑے گا، تجزیہ گار کا کہنا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے فیصلہ پوری قوم کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، علامہ ناصر عباس کا کہنا تھا۔ آصف زرداری جلسے میں گنجوں کا ذکر کرتے ہوئے ہنس پڑے۔ اس کے علاوہ کسٹمز اور امپورٹ میں تنازعات، 10,000 کنٹینر پھنس گئے۔ اور اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں مزید کون کون سی جو ہیڈ لائنز یہاں پہ موجود ہیں۔ پلاسٹک سرجری کے لیے ملک میں بہترین ڈاکٹر موجود ہیں، عطائیوں سے دور رہیں۔ اس کے علاوہ ایف آئی اے صحافیوں کے خلاف نوٹس پر کارروائی الیکشن کے بعد کرے گی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس کچھ ایڈ تھے جس میں ہمارے پاس جو ہے الائٹ بینک کا جو ایڈ ہے وہ یہاں پہ پبلش ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے شہر کی آواز میں کون کون سی مین جو ہے ہیڈ لائنز ہیں آج۔ شہر کی آواز میں اگر ہم دیکھیں تو کھانسی کے غیر معیاری سیرپ 4 کمپنیوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ دوسری طرف جو ہے ہمارے پاس کرنسی کے ریٹ بتا دیے گئے ہیں، خاندانی منصوبہ بندی کی معلومات کے لیے نیٹ ورک متعارف کروایا۔ فاطمہ جناح انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹل سائنسز کھول دیا گیا۔ لاہور ڈویژن کے انتخابی انتظامات کے لیے اجلاس، تمام امور کا جائزہ لے لیا گیا۔ 2 گھروں میں لاکھوں کے ڈاکے، 6 شہری بھی سر راہ لٹ گئے۔ اس کے علاوہ مختلف یونیورسٹیز کے جو ہیں وہ ایڈ تھے یہاں پہ۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نیشنل اور انٹرنیشنل کے اوپر کون سی مین ہیڈ لائنز تھیں۔ ایف بی آر اصلاحات سے ٹیکسز کی شرح میں اضافہ ہوگا، وزیر خزانہ کا کہنا تھا۔ غزہ اسرائیلی فوج نے قبرستان تباہ کر دیا، بمباری میں 128 شہید۔ اس کے علاوہ سٹاک مارکیٹ میں مندی برقرار اور انڈیکس میں 932 پوائنٹ جو ہے وہ گر گئے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی بہت ساری سرخیاں یہاں پہ موجود ہیں جن میں خواتین کو ووٹ کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا تھا، اشرفی کا کہنا تھا۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو انتخابی ڈائری فیصلے کی تائید میں نون لیگ اور جے یو آئی کی زوردار آواز۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس کرپشن زدہ ممالک میں افغانستان کی درجہ بندی پاکستان سے بھی خراب۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس کلاسیفائڈ کے اندر جو ہے کیا موجود ہے تو ہم وہ بھی آپ لوگوں کو اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو پراپرٹی کے جو ہیں وہ لاتعداد ایڈ ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے
ضرورت ہے گاڑی، ضرورت ہے فیمیل سٹاف، اور کچھ لوکل کمپنیز جو ہیں ان کو بھی سٹاف کی ضرورت ہے. یہ سب کچھ تھا کلاسیفائڈ کے اندر. اب ہم دیکھ لیتے ہیں ایڈیٹوریل میں کون کون سے کالم جو ہے آج پبلش ہوئے ہیں. اور اس میں دیکھیں تو سب سے پہلے پاکستان ایران مذاکرات کامیاب، اسٹاک مارکیٹ مندی، نئے کرنسی نوٹ. اور کالم کی بات کی جائے تو سلیم صافی صاحب کا کالم تھا، میاں نواز شریف، پی ٹی آئی اور پختون. کراچی کا الیکشن نامہ مظہر عباس صاحب کا کالم پبلش تھا. اس کے علاوہ پاکستان ایران تعلقات محمد مہدی کا جو ہے کالم وہ بھی پبلش تھا. اس کے علاوہ جو ہے محمد خان ابڑو کا کالم تھا، اشتیاق بیگ، ڈاکٹر فرقان حمید، اور اس کے علاوہ یاسر پیرزادہ صاحب کا جو ہے کالم آج یہاں پہ پبلش تھا. اس کے علاوہ اینڈ پہ جو ہے دوبارہ سے ڈیٹ دی ہوئی ہے 19 رجب اور 31 جنوری. تو میں امید کرتا ہوں میری آج ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی. جو لوگ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. تھینک